اس عاجز کو ایک مرتبہ واشنگٹن اسٹیٹ میں جانا ہوا. ایک نئی مسلمان عورت کچھ سوالات پوچھنے کے لیے آئی. پردے کے پیچھے بیٹھ کر اس نے پوچھا کہ میں پہلے یہودن تھی پھر مسلمان بنی، تو چند سوالات اس نے پوچھے جس کے جوابات اس کو دے دیے. اس جگہ کی مسلمان عورتیں اس کی بڑی تعریفیں کرتی تھیں. تو باتوں کے دوران ایک عورت نے بتایا کہ یہ نماز کا اتنا اہتمام کرتی ہے کہ اس نے نمازوں کے لیے مستقل علیحدہ خوبصورت پوشاکیں سلوائی ہوئی ہیں. ہر نماز کے لیے وضو کرتی ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہے، اس پر اپنی عبا پہنتی ہے جو بہت خوبصورت ہوتی ہے جیسے کسی ملک کی ملکہ ہے، اور وہ پہن کر مصلی پر آ کر ایسے جم کے نماز پڑھتی ہے جیسے ڈوب چکی ہو. عورتیں کہتی ہیں کہ ہم تو اس کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی ہیں. تو گفتگو کے دوران میں نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ نماز کا جو یہ اہتمام کرتی ہیں اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے کہا میں نے قرآن مجید میں پڑھا اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے حکم فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم اگر مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ. میں سمجھ گئی کہ وہ چاہتے ہیں کہ مصلی پہ میرے سامنے جو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں. اور دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کسی دفتر میں کسی افسر کے سامنے کوئی پیش ہوتا ہے تو اچھے لباس میں جاتا ہے. تو کہنے لگی میں تو احکم الحاکمین کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں، اس لیے میں پوشاک پہن کے حاضر ہوتی ہوں کہ میرے مولا اسے پسند کرتے ہیں. پھر جب میں تکبیر پڑھ دیتی ہوں تو میں دنیا کو بھول جاتی ہوں، سمجھتی ہوں بیت اللہ میرے سامنے ہے، جنت میرے بائیں طرف ہے، جنت میرے دائیں طرف ہے، جہنم بائیں طرف ہے، اور ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے پیچھے موجود ہے. اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے جو میں پڑھ رہی ہوں. سبحان اللہ، اللہ کی ایسی نیک بندیاں بھی آج دنیا میں موجود ہیں جو اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھتی ہیں. تو عورت کے دل میں اگر نیکی کا جذبہ آ جائے تو پھر یہ نیکی کے بڑے بڑے بلند مقامات حاصل کر لیتی ہے. اللہ تعالی نے گو اس کو نبیہ نہیں بنایا مگر نبیوں کی ماں ضرور بنایا ہے. نبی اس لیے نہیں بنایا گیا کہ نبی جو آتے ہیں تو ان کے ذمے انسانوں کی تربیت ہوتی ہے. اب عورت ہو اور غیر مردوں کی تربیت اس کے ذمے ہو تو یہ کتنا مشکل معاملہ ہے. اس لیے شریعت نے عورت کو قاضیہ اور چیف جسٹس بنانے کی اجازت نہیں دی کہ دونوں میں مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو سامنے دیکھنا پڑتا ہے، ان کے حالات کا جائزہ لینا پڑتا ہے، کھود کرید کرنی پڑتی ہے. تو غیر محرم مردوں کے احوال میں عورت اگر دخل اندازی کرتی تو فتنے ہوتے. ان فتنوں کے سدباب کے لیے شریعت نے یہ بوجھ عورت کے سر پر نہیں رکھا. اس کے سوا ولایت کے جتنے بھی مقامات ہیں وہ عورتیں حاصل کر سکتی ہیں. یہ قرآن مجید کی مفسرہ بھی بن سکتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روایت بھی کر سکتی ہیں. بلکہ ایک کتاب درس نظامی کے اندر موجود ہے، جو بھی عالم بنتا ہے اس کتاب کو ضرور پڑھتا ہے. امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی طحاوی شریف. یہ کتاب کیسے لکھی گئی؟ امام صاحب حدیث بیان کرتے تھے اور ان کی بیٹی اس کتاب کی املا کیا کرتی تھی. یہ ان کی بیٹی کی املا شدہ کتاب تھی جو آگے چلی اور آج اس سے احادیث پڑھ کر سب لوگ عالم بنتے ہیں.
یوں سمجھیے جتنے لوگ بھی عالم بن رہے ہیں ان کے علم میں امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا حصہ بھی موجود ہے. یہ سب کے سب ان کے روحانی شاگرد بن گئے. تو عورت ایسے ایسے بھی نیکی کے کام کر سکتی ہے کہ قیامت کے دن کروڑوں انسانوں کو علم پہنچنے کا وہ ذریعہ بن جائے.